اب دیکھیں جو روزہ ہے نا، روزے کی بڑی اہمیت ہے. روزے کی جو اہمیت ہے اور روزے کا جو ثواب ہے نا، اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا. اللہ کو ہی پتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے. اس کا مطلب بہت اس کی نعمت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے روزہ رکھنے کا. ثواب کی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا جو اللہ ہے، ہم سب کا کریٹر جو ہے وہ ایک ہے، اللہ کی ذات. اور اللہ اپنی مخلوق سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو جان پر، اپنی جانوں پہ ظلم جو ہوتا ہے وہ حرام ہے. لیکن جو روزہ ہے نا، جو فاسٹنگ، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اس جسم پہ، ہمارے اس پوری باڈی پہ، روح سے لے کر پورے جسم پر اللہ کی ایک رحمت ہے، نعمت ہے یہ جو ماہ رمضان ہے. کیسے؟ کچھ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا، چھوٹے چھوٹے عذر سے روزہ چھوڑنے کی تراکیب سوچ رہے ہوتے ہیں. میری طبیعت خراب ہے، میں نے روزہ نہیں رکھنا. مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، میں نے روزہ نہیں رکھنا. مجھے شوگر ہے، مجھے اس کی دوائی کھانا ہوتی ہے، میں نے روزہ نہیں رکھنا. میرا معدہ خراب ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھنا. یا یہ 2-4 چیزیں، لیکن ہم 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے بلڈ پریشر. اگر ہم روزے کو دیکھیں، روزہ اور بلڈ پریشر کو اس کو پیرلل دیکھیں، تو روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر بہتر ہوتا ہے، نہ وہ بڑھتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے. اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو کچھ نہیں ہونا. بطور ایک ڈاکٹر میں یہ کہہ رہا ہوں، اور سائنس کی بیس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر، شوگر کم ہوتی ہے اور معدہ ٹھیک رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا. بلڈ پریشر خراب نہیں ہوتا، شوگر بڑھتی نہیں ہے. فاسٹنگ، سائنس کی ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو معدہ ہوتا ہے نا، معدے کی 2 دیواریں ہوتی ہیں. 12 مہینے اس میں ڈیلی دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ کچھ آتا ہے جو وہ اپنے انزائمز اور اپنے مسلز کی موومنٹ سے، اپنے انزائم سے اس خوراک کو، ہر وہ چیز کو جو اس معدے میں جاتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اور اس میں سے کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں اور اس کے اندر جو خوراک ہوتی ہے وہ ہضم کی جاتی ہے. لیکن ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں، سائنس یہ سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر 12 مہینوں میں 1 مہینہ معدے کو خالی رکھا جائے تو معدے کی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے. معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں نا، وہ ریجنریٹ کرتی ہیں. معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ ہیلدی ہوتی ہیں. معدے کی دیواریں مضبوط ہوتی ہیں جو اگلے 11 مہینے تک اس معدے کو صحت مند رکھتی ہیں اور معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے. تو اوورآل مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے، معدے کی صحت بڑھتی ہے، معدے کے مسلز کو، معدے کے پٹھوں کو تقویت پہنچتی ہے. روزہ رکھنے سے معدہ صحت یاب ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا. اور ہاں، اور کچھ لوگ جو افطاری جب کرتے ہیں تو وہ بھی معدے کا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ اس میں پکوڑے بھی جا رہے ہیں، سموسے بھی جا رہے ہیں، دہی بلے بھی جا رہے ہیں، جامع شیری بھی جا رہی ہے، کھجوریں بھی جا رہی ہیں، گوشت بھی جا رہا ہے. مطلب اتنی چیزیں معدے میں ڈالی جاتی ہیں کہ معدہ خود ہی پاگل ہو جاتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا میں روزہ نہ رکھتا، دن بھر پورا دن بھر تھوڑا تھوڑا کر کے میں کھا لیتا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور جو افطاری ہے اور سحری ہے، اور وہ ایک مقدار میں ایک اچھی بیلنسڈ ڈائٹ لینی چاہیے ہمیشہ، کہ آپ اس کو متوازن رکھیں، وہ نہ تو زیادہ ہو نہ کم ہو. اور آپ سحری میں اتنا کچھ لیں کہ اس کی انرجی آپ کو اگلے پورے دن بھر افطاری سے پہلے تک آپ کے جسم کو توانا رکھے اور انرجی دیتی رہے. اینڈ دیٹ از اٹ. اور افطاری آپ ایسے کریں کہ جیسے آپ نے اپنے آپ کو صحت مند کرنا ہے اور زندہ رکھنے کے لیے آپ نے وہ کھانا کھانا ہے، نہ کہ کھا کے زندہ رہنا ہے. تو ہماری جو سائنس ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جو ہماری باڈی کی جو بہت زیادہ بیماریاں ہیں نا، جو ڈھیر ساری بیماریاں، بلکہ 100% جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. کم کھانے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. کم کھانے سے بیماریاں کم ہوتی ہیں، اور جتنی بھی بیماریاں وہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. تو کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، ہمارا دین اسلام، جو روزے کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، اور معدے اور پورے جسم میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان سے ہمیں بچایا جاتا ہے.